السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کا جیل سے رہائی کے بعد پہلا بیان آپ سنیے کہ پہلا بیان ان کا کیا ہے، اور وہ بھی آپ کو سناؤں گا کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے رہائی کے بعد ایک ایسا زبردست شعر پڑھا کہ جس سے تمام دیوانوں اور مسلمانوں کو ایک اچھا سا جو ہے احساس ہوا اور سکون مل گیا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کو یقیناً جیل میں بھی تنہائی محسوس نہیں ہوئی ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے خود ہی کہا کہ جو حضور کے دیوانے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اکیلا اور تنہا نہیں ہوتے ہیں۔ میں یہاں پر بھی اکیلا نہیں تھا اور جیل کے اندر بھی اکیلا نہیں تھا۔ پہلے یہ آپ کلپ سنیے، اس کے بعد اپنے علاقے میں عشاء کی نماز کے بعد مختصر ان کا جو بیان ہوا وہ بیان بھی آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ۔ سب سے پہلے اللہ عز و جل کا بے پایا کرم و شکر اور احسان، اور اس کے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا احسان ہے، بزرگوں کی دعائیں، اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے چپے چپے سے ہر عاشق رسول کی دعا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، حضور کا جو غلام ہوتا ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ نہ میں یہاں اکیلا تھا نہ جیل میں اکیلا تھا۔ آج الحمدللہ اپنے گھر واپس آیا ہوں، لیکن اس کو کوئی یہ نہ سمجھے ابھی ابتدائی عشق ہے، آگے دیکھو ہوتا ہے۔ کل مسجد میں بعد نماز عشاء جب عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گئے تو مقتدیوں نے، نمازیوں نے یہ التجا کی کہ کچھ بیان ہو جائے، تو مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ نے عشاء کی نماز کے بعد مسجد ہی میں مختصر بیان دیا، جو کہ یہ ہے، آپ سنیے اس کو بھی۔ جہالتوں کے اندھیرے مٹا کر لوٹ آیا ہوں، جہالتوں کے اندھیرے مٹا کر لوٹ آیا ہوں، ظلم کی کلائیاں مروڑ کر لوٹ آیا ہوں۔ وہ چاہتا تھا کہ خرید لے کاسا میرا، وہ چاہتا تھا کہ خرید لے کاسا میرا، میں اس کے تاج کی قیمت لگا کے لوٹا ہوں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، بہت خوشی کی بات ہے کہ 10 مہینے کے بعد مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ جیل سے رہا ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے خود ہی ان کو رہا کیا، حالانکہ ان کے پیچھے بہت ساری سازشیں تھیں اور بہت کوششیں ہوئی کہ ان کو ہمیشہ کے لیے جیل میں ہی رکھا جائے، لیکن سپریم کورٹ نے ان تمام الزامات سے اور ان تمام چیزوں سے اور ایف آئی آر ان پر جو پاسا ایکٹ لگا تھا، تمام چیزوں سے سپریم کورٹ نے مفتی سلمان اظہری صاحب کو بری کر دیا ہے اور بے بنیاد ٹھہرایا ہے۔ اب انشاءاللہ الرحمن پھر وہی جوش جذبہ لے کر کے حق کے ساتھ پھر آواز بلند ہوگی، لبیک یا رسول اللہ کی صدائے بلند ہوگی، اور پھر دیوانوں کا ہجوم ہوگا، اور پھر اسی طرح مفتی صاحب ہمارے اور آپ کے سامنے پہلے کی طرح جلسہ و جلوس میں نظر آئیں گے، اور اسی انداز اور اسی آواز کے ساتھ پھر اسلام کا پرچار کریں گے انشاءاللہ، اور ناموس رسالت کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ دعا کیجئے کہ بہت جلد مفتی صاحب سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔